السلام علیکم، میں ہوں عائشہ ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاسبان اسلام۔ ناظرین، پاکستان پر دہشت گرد حملوں میں امریکی ہتھیاروں کے استعمال سے واضح ہو چکا ہے کہ افغانستان ٹاپ لسٹڈ دہشت گرد گروہوں کے لیے محفوظ جنت ہی نہیں، امریکہ کی جانب سے چھوڑے گئے مہلک ہتھیاروں کی عالمی منڈی بھی بنا ہوا ہے۔ افغان طالبان حکومت کے ہوتے ہوئے 5 لاکھ مہلک ہتھیار ٹی ٹی پی اور داعش جیسے دہشت گرد گروہوں کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ جعفر ایکسپریس حملے میں دہشت گردوں کے ہاتھوں امریکی ہتھیاروں کے استعمال کی فورنسک تصدیق خود امریکہ کر چکا ہے، جسے واشنگٹن پوسٹ اور بی بی سی جیسے عالمی اداروں نے نمایاں انداز میں شائع کیا۔ ایسے وقت میں کابل اور اسلام آباد میں بیک وقت پاک افغان مذاکرات اور کابل میں پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی موجودگی افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی ترجیحات واضح کرتی ہے، کیونکہ یہ ضروری ہو چکا کہ افغانستان کی عقل ٹھکانے لائی جا سکے اور طالبان حکومت کو احساس دلایا جا سکے کہ ٹی ٹی پی اور داعش کو کنٹرول کرنے میں ان کی کمزوریاں خطے میں تباہی کا سبب بن سکتی ہیں۔ خبر یہ بھی ہے کہ چین پاک افغان مسائل کو سلجھانے میں ثالثی کا کردار نبھانے کو تیار ہے۔ وزیر خارجہ کے دورہ کابل کو وسیع تر پراسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہے، جہاں ایک جانب پاک امریکہ بڑھتے روابط اور پاکستان کے معدنی خزانوں میں امریکی دلچسپی نئے اسٹریٹجک ریلیشنز کا آغاز بننے جا رہی ہے، وہیں دوسری طرف خلیج بنگال میں پاک، چین اور بنگلہ دیش کی مشترکہ پیش رفت بھارتی جارحانہ عزائم کے آگے بند باندھ رہی ہے۔ فی الحال قوم افغانستان کی مشکل وکٹ پر کسی بڑے بریک تھرو کی منتظر ہے، جس میں سر فہرست ہے انسداد دہشت گردی۔ اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار زاہد شاہ شیرازی صاحب۔ بہت بہت شکریہ زاہد شاہ صاحب آپ کے وقت کا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے دورہ کابل میں ترجیحی ایجنڈا انسداد دہشت گردی رہا۔ پاک افغان معاملات ڈیڈ لاک سے مذاکرات کی میز پر آ گئے۔ افغان طالبان کے رویے میں لچک کی بنیادی وجہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، میرے خیال میں پاکستان اور افغانستان دو قریبی اور پڑوسی ممالک ہیں، ہمارے مذہبی تعلقات ہیں، لسانی ہیں، دوسرا بارڈر شیئر کرتے ہیں، سب سے لمبا بارڈر ہمارے اور افغانستان کے درمیان ہے۔ بے شک جو اختلافات تھے خاص طور پر پاکستان میں تجارت کے حوالے سے، بارڈر کے اوپر جو کلیشز تھے اس کے حوالے سے، اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ دہشت گرد جو کہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، وہ سب سے بڑا ایک ایشو ہے جس کے اوپر بات چیت ہوئی۔ اور میرے خیال میں اسحاق ڈار صاحب کے اس دورے سے پہلے ہمارے جو خصوصی نمائندے ہیں سابقہ سفیر محمد صادق صاحب، انہوں نے کافی حد تک کام کیا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ مجھے یہ نظر آتی ہے کہ افغانستان کو اب ریئلائز ہو گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات نہ ہونے سے ان کو زیادہ نقصان ہونے کو ہوگا، کیونکہ ایک لینڈ لاک ملک ہے۔ بے شک وہ سینٹرل ایشین ممالک کے ساتھ اپنے کاروبار کی بات کرتے ہیں، وہ ایران کے ساتھ کرتے ہیں، وہ چائنا کے ساتھ کاروبار کی بات کرتے ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا جو راستہ ہے، جتنے ہمارے آؤٹ لیٹس ہیں، شاید وہ تورخم بارڈر ہے، چمن بارڈر ہے، خرلاچی کا بارڈر ہے، غلام خان کا بارڈر ہے، اس کے اوپر تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ $3 ملین پر ڈے کا جو ہے وہ بزنس ہو رہا ہے، اور اگر یہ کاروبار بند ہوتا ہے، آمد و رفت بند ہوتی ہے، تو ان کو بہت بڑا نقصان۔ تو ایک جو ان کے ہاں رویے میں جو تبدیلی کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں۔ دوسرا، انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی بڑا واضح کر دیا ہے کہ جب تک وہ بحیثیت ایک ریاست کے جو ہے وہ اپنی سرزمین کو دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال کرنے سے نہیں روکیں گے، اس وقت تک جو ہے میرے خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو کسی بھی لحاظ سے جو ہے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں رہے گی۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اچھا ظاہر صاحب، افغانستان خارجی محاذ پر پاکستان کے لیے پہلے روز سے ایک مشکل وکٹ رہی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور پاکستانی وفد کا جو حالیہ دورہ کابل ہے، برادر ملک سے تعلقات میں بہتری کے لیے کیا امید رکھی جا سکتی ہے، اور کیا اس کا اثر بھارت پہ بھی پڑے گا؟ دیکھیے، میرے خیال میں جب تک بات چیت نہیں ہوگی تو وہ مسائل جو کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات خراب کرنے کا باعث بن رہے ہیں، اس پہ فوکس نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرے خیال میں پاکستان کو اپنا ویسٹرن بارڈر کسی بھی لحاظ سے لوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہندوستان مشرقی بارڈر پہ تو ہمارے خلاف جو ہے وہ ایک بڑی فوج لے کے بیٹھا ہوا ہے، کشمیر کا معاملہ ہے، بارڈر کے اوپر جو ہے وہ کلیشز ہوتے ہیں، وہ ایک ایکٹیو بارڈر ہے جس پہ بہت بڑا دشمن موجود ہے۔ لیکن ویسٹرن بارڈر ہمارے لیے بڑا چیلنجنگ بنتا جا رہا ہے 2-3 وجوہات کی بنا پر۔ ایک تو یہ بڑا لمبا بارڈر ہے، پورس بارڈر ہے،
اور دوسرا اس کو ہندوستان استعمال کرتا رہا ہے پچھلی حکومتوں میں بھی، نہ صرف ایز اے پراکسی وار کے طور پہ، بلکہ ڈپلومیٹک جو جنگ ہے وہ بھی پاکستان کے خلاف لڑ رہا ہے، اور 3-4 محاذ ہیں۔ تو میرے خیال میں پاکستان کو ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا، جو ہم سمجھتے رہے کہ شاید افغانستان میں کابل میں جو طالبان کی حکومت ہوگی تو پاکستان کو زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر ان کو انگیج کریں، ان کو ریئلائز کرانا چاہیے کہ پاکستان کے مشرقی بارڈر کے اوپر کسی بھی قسم کی دراندازی وہ پاکستان کو قبول نہیں ہے، اور اگر تعلقات اچھے ہوں گے تو دراندازی کم ہوگی۔ دوسرا، ڈیولپمنٹ کے نام پہ جو بھارت نے ہمارے خلاف ایک آبی جنگ شروع کی ہے دریائے کابل اور دریائے کنڑ پر، بڑے ڈیمز کے منصوبوں کو وہ فنڈ کر رہا ہے، 2 سے 3 بلین ڈالرز کے جو ڈیمز ہیں، خاص طور پر دریائے کنڑ کے اوپر، جیسے کہ افغانستان کے جو ملا منصور ہیں انہوں نے اس کی باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی۔ اب یہ چیزیں ایسی ہوں گی، جب ہم اس پہ بات چیت کریں گے تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کہ کنٹروورشل بھی ہیں اور جو غیر قانونی ہیں، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہے کہ وہ ڈیم بنایا جائے گا ان دریاؤں پہ جو کہ پاکستان کے اندر آ رہے ہیں۔ بھی کہا جا رہا ہے کہ چین پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات میں ثالثی کے لیے تیار ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کتنا اہم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت دنیا کے تمام ممالک اس خطے میں منرل کے پیچھے جو ہے وہ دیوانے لگتے ہیں، چاہے وہ امریکی فرمز ہیں، چاہے وہ چائنیز فرمز ہیں، چاہے وہ یورپین فرمز ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ پاکستان افغانستان کا جو خطہ ہے، خاص طور پر جو بارڈر کا علاقہ ہے افغانستان کے اندر، ریئر ارتھ میٹلز بہت ہیں، وہاں پہ لیتھیم ہے، وہاں پہ اینٹیمنی ہے، کاپر ہے، اس کے علاوہ گولڈ کے ریزرو موجود ہیں۔ تو میرے خیال میں ان تمام کمپنیز کے لیے بڑا اہم ہے۔ دوسرا دیکھیں، اس وقت چائنا سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کرنے والا ملک ہے افغانستان کے اندر، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ سی پیک اور BRI پروجیکٹ کو اس سے اوپر لے کے جانا چاہتا ہے۔ تو میرے خیال میں چائنا اگر ثالثی کرتا ہے یا نہیں کرتا، افغانستان کو اب یہ ریئلائز ہو گیا ہے کہ اس کی ترقی کا راستہ بھی پاکستان کی تھرو ہی جاتا ہے۔ اس سے پہلے جتنے ہاسٹائل جو ایجنسیز تھی، ہاسٹائل لوگ تھے، خاص طور پر جو ایک کہتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا بریگیڈ تھا جو کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کو خراب کر رہا تھا، وہ شاید یہ میسج دے رہا تھا کہ طالبان کی حکومت پاکستان کے بغیر بہت کچھ کر سکتی ہے۔ تو وہ ریئلائز یہ ہونا چاہیے کہ صرف اگر 40 لاکھ افغان مہاجرین واپس جاتے ہیں تو افغانستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ اس وقت میرے خیال میں نہ کابل کے پاس دوسری چوائس ہے، نہ چائنا کے پاس دوسری چوائس ہے کہ وہ پاکستان کو انگیج کریں۔ واشنگٹن پوسٹ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں افغان فورسز کے استعمال کی امریکی ذرائع کے حوالے سے تصدیق کر رہا ہے۔ ان حالات میں طالبان حکومت کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں بالکل یہ تو طالبان حکومت نے UN کی جو اسپیشل کمیٹی تھی دوحہ میں آج سے 1.5 سال پہلے ان کے سامنے ایڈمٹ کیا کہ تقریباً 4-5 لاکھ ایسے ہتھیار ہیں جو کہ مسنگ ہیں، جس کا ان کے پاس ریکارڈ نہیں ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر BBC کی یہ رپورٹ ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے آپ کے پروگرام میں بھی ہم رپورٹ کرتے رہے کہ بہت سارا اسلحہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو وار لارڈز ہیں، دہشت گرد گروپ ہیں، وہ ان کے ہاتھ لگا ہے۔ اور اس پہ دیکھیں، اس پہ بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب افغانستان سے امریکی فوج جا رہی تھی تو افغانستان میں 3 لاکھ فوج تھی، اور 3 لاکھ فوج افغان فوج جو تھی اس میں مختلف قومیتوں کے لوگ تھے، ان میں ازبک تھے، ہزارہ تھے، تاجک تھے، ان میں اہل تشیع کے فورس شامل تھی، ان میں حزب اسلامی کے لوگ شامل تھے، ان میں پھر آپ دیکھیں کہ جو دوسرے اتنے گروپس تھے، خاص طور پر پشتون جو فائٹر تھے وہ شامل تھے۔ لیکن جب یہاں سے امریکی افواج نکلی تو وہ تمام کے تمام لوگ ڈائیوٹ ہو گئے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو 3 لاکھ فورس تھی، جس کے پاس 8000 سے زائد گنز تھیں، جس کے پاس ملٹی بیرل راکٹس تھے، جن کے پاس بلٹ پروف جیکٹس تھیں، جن کے پاس نائٹ ویژن گاگلز تھے، ہیٹ سنکنگ گنز تھیں، وہ کہاں گئی؟ اسلحے کے حوالے سے آپ بات کریں، افغانستان اور 1 ملین امریکی ہتھیاروں کے حوالے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں۔ امریکہ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھے گا، کیسے ہینڈل کرے گا؟ دیکھیں، امریکہ کے جو نئے صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ تو دی ہے کہ ہم اپنا اسلحہ واپس لیں گے۔ سوال یہ کیسے واپس لیں گے، کیونکہ اس میں ہم نے دیکھا کہ جو افغان فارن منسٹری کے ایک ترجمان ہیں عبد القہار، ان کا نام عبد القہار بلخی ہے، انہوں نے بڑا اوپنلی کہا کہ یہ ریاستیں کبھی اپنے اسلحے لوگوں کو نہیں دیتی، اور انہوں نے انکار کیا۔ اس کے علاوہ ابھی جو زلمے خلیلزاد افغانستان گئے تھے تو انہوں نے
کنوے کیا جو نائب وزیر خارجہ ہے امیر متقی کہ یہ اسلحہ افغانستان سے جو ہے وہ امریکہ کو واپس ملنا چاہیے، لیکن اب اسلحے کی کنڈیشن کیا ہے، آیا وہ یوزیبل ہے، وہ کام کے قابل ہے نہیں ہے، وہ کہاں ہے، یہ بڑے سوالات ہیں. لیکن ڈیمانڈ کرنا اپنی جگہ پہ، لیکن کیا فزیکلی واقعی یہ اسلحہ واپس کیا جا سکتا ہے؟ لیکن سب سے جو اہم ایشو ہے وہ امریکہ کو یہ بھی فکر ہے کہ یہ اسلحہ چائنا کے پاس بھی پہنچ چکا ہے، یہ ایران کے پاس بھی پہنچ چکا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ظاہر شاہ شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، افغانستان کی سنگلاخ چٹانوں سے خلیج بنگال کے پانیوں اور سندر بن کے جنگلات کا رخ کرتے ہیں، جہاں آج کل گلوں شکووں کے درمیان بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی مستقبل کی صورت گری میں مصروف ہیں. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. 15 سال بعد پاک بنگلہ دیش سیکرٹری خارجہ مذاکرات پر ڈھاکہ اور اسلام آباد میں رابطوں کی باقاعدہ بحالی پر اطمینان کا سانس لیا جا رہا ہے، لیکن بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا نے اسے اہم پیش رفت تسلیم کرنے کے بجائے دونوں ملکوں کے درمیان ڈیڈ لاک قرار دینے کی کوشش کی ہے اور مدعا اٹھایا کہ بنگلہ دیش نے مذاکرات کے دوران پاکستان سے معافی کا مطالبہ کیا، 4 ارب ڈالر سے زیادہ کے متنازع اثاثوں کی تقسیم پر زور دیا اور بنگلہ دیش میں مقیم پاکستانیوں کو واپس لے جانے پر توجہ دلائی. لیکن یہ سب کچھ بنگلہ دیش نے پہلی بار تو نہیں کہا، یہ تو گزشتہ 56 سالوں سے بنگلہ دیش کا موقف ہے. لیکن دوسری جانب پاکستان کا بھی ایک اصولی موقف ہے، اور وہ یہ کہ مشرقی پاکستان بھارت کی عملی مداخلت کے سبب بنگلہ دیش بنا، جو ایک بیرونی تخریبی سازش کی تکمیل تھی. عوامی لیگ کے کارکنوں اور بھارتی فوجیوں نے مکتی باہنی کا یونیفارم پہن کر معصوم غیر بنگالی پاکستانیوں کی بستیوں میں لاشوں کے ڈھیر لگا دیے. سوال یہ ہے کہ کیا چٹاگانگ، کھلنا، راجشاہی، سلہٹ کی گلیوں میں اور ڈھاکہ کے تاریخی پلٹن میدان میں غیر بنگالی پاکستانیوں کے قتل عام پر بھی معافی مانگی جائے گی؟ مقتول پاکستانیوں کے ورثہ سے یہ معافی کون مانگے گا؟ بحث میں پڑے بغیر بالکل اسی طرح آگے بڑھتے ہیں جیسے ڈھاکہ کے فارن آفس میں جشم الدین اور آمنہ بلوچ آگے بڑھے اور دونوں جانب سے اصولی موقف کے اظہاریے کو کافی جانتے ہوئے دیگر امور پر بات چیت نمٹائی. تو بات کرتے ہیں 22 اپریل سے شروع ہونے والے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے دورہ بنگلہ دیش کی، جس کے ممکنہ اثرات کیا ہوں گے اور اس دورے پر بھارت کس طرح رد عمل کا اظہار کرے گا. دفاعی امور کے ماہر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے جانیں گے. زاہد صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ 15 سال بعد سرکاری سطح پر پاک افغان مذاکرات کی بحالی کو جیو اسٹریٹجک کانٹیکسٹ میں غیر معمولی سمجھیں گے یا اسے ایک پولیٹیکل چینج کا فارمل امپیکٹ جانیں گے؟ جی بالکل. دیکھیں، دس از ویری امپورٹنٹ ٹائم پاکستان کے اور بنگلہ دیش کی ریلیشن شپ کا، اور اس کے بغیر اس چیز میں جائے ہوئے کہ یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے یا ایک اس وقت جو ہماری ایک سیاست کی وجہ سے ایک سیاسی پارٹنرشپ یا جو موجودہ حالات ہے اس کی وجہ سے شاید یہ ہو رہا ہو. دیکھیں، کوئی بھی پارٹنرشپ جو ہوتی ہے وہ ٹرسٹ پہ بیسڈ ہوتی ہے جی، اور جب ٹرسٹ اینڈ انٹرسٹ سب سے پہلا ہوتا ہے نیشنل انٹرسٹ. دیکھیں، بنگلہ دیش از ناٹ این آرڈنری کنٹری کہ انہوں نے اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھے بغیر ہی پاکستان کو چوز کیا ہوگا اپنی فرینڈشپ کے لیے یا اپنے ان کے ساتھ جو تعلقات کرے. تو وہاں پہ ایک سسٹم ہے، ایک گورنمنٹ ہے، وہاں پہ پولیٹیکل سسٹم ہے، وہاں کے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، تو اس نتیجے پر پہنچے ہوں گے کہ پاکستان از اے کی پلیئر ان دا ریجن، ان کے ساتھ ہم نے اپنے ریلیشن شپ رکھتے ہیں. اب تو یہ پاکستان کے اوپر منحصر ہے وہ اس ریلیشن شپ کو ایون چاہے یہ سیاسی پارٹنرشپ ہے یا ٹیمپریری پارٹنرشپ ہے یا اس وقت کے حالات سے اس کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں کنورٹ کیسے کرتی ہے. اب اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے دیکھیں کنورجنسز دیکھنی ہوتی ہیں کہ بنگلہ دیش کی اور پاکستان کی کنورجنسز کہاں پر ہیں، بنگلہ دیش کی اور باقی ریجن میں جو مین پلیئرز ہیں ان کی کنورجنسز کہاں پہ. تو آئی تھنک چائنا، پاکستان، بنگلہ دیش، اس کے علاوہ جو ابھی بھارت کی جو سپریشن، اوپریشن اور ان کی جو ہندوتوا مائنڈ سیٹ کی اپلیکیشن ریجن پہ ہوئی ہے، دیر آر مور نیشنز آلسو جو کولیبریشن کی طرف جانا چاہتی ہے، کیونکہ پورا ریجن جو ہے اس وقت ٹیررزم کی نظر ہوا ہے، پورا ریجن جو ہے وہ بھارت کی جو جارحانہ پالیسیز ہیں ان کی نظر ہوا ہے، ایک ان کی انٹیمیڈیشن کورژن کی جو پالیسی ہے اس کے خلاف اکٹھا ہو کے ترقی کرنا چاہتا ہے. تو پاکستان اور بنگلہ دیش کی فرینڈشپ جو ہے وہ کسی کے ملک کے خلاف تو ہے نہیں جی، یہ بھارت کے خلاف کوئی الائنس تو بن نہیں رہا، یہ میوچل بینیفٹس کی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پاسٹ میں اتنا جھوٹ بولا گیا بھارت کی طرف سے، اور 71 کے جو سامنے اب میں اس میں جانا نہیں چاہتا، لیکن پاکستان ان کے ساتھ کلچر شیئر کرتا ہے. ہماری جو آج آزادی ہے، یہ کئی ایسے لیڈرز ہیں جو اس حصے سے تعلق رکھتے تھے پاکستان کے جنہوں نے بہت زیادہ اسٹرگل کی. تو ہم بھی ایوری جو ہماری آزادی ہے، ہماری سوورینٹی کی جو چیزیں جو شروع میں چلتی آئی ہیں، وی او دیم آل
تو ہماری ان کی بہت ہمارے مہربانیاں ہیں ان کی ہمارے اوپر. اور پھر قطر کا جو ہوا واقعات ہوئے اس میں میں ہسٹری میں جانا نہیں چاہتا. آئی تھنک دس از دا ٹائم ٹو موو فارورڈ. ایک توانا، بہتر اور اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ میں کہوں گا فارن پالیسی، ملٹری پالیسی کے ساتھ والا بنگلہ دیش نہ صرف پاکستان کے لیے اچھا ہے بلکہ پورے ریجن کے لیے بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا، جولائی انقلاب کے بعد بنگلہ دیش اپنی شناخت کے سفر پر ہے، اور وہ شناخت جو 54 سال تک بنگلہ قومیت کی زنجیر میں ہندوستان سے بندے رہنے کے باوجود ان کو نہیں مل سکی تھی. کیا پاکستان سے بڑھتی قربتیں شناخت کے اس سفر میں ڈھاکہ کی ملی ترجیحات کی وجہ سے ہیں، یا پھر علاقائی سیاست یا دفاعی ضروریات اس کا پس منظر ہے؟ دیکھیں وہاں پہ اویکننگ ہے جی. جو یوتھ ہے بنگلہ دیش کا وہ اپنی آئیڈینٹی سمجھتا تھا کہ گم ہو گیا. ان کی شناخت، جیسے آپ نے بالکل بہت اچھا سوال کیا کہ شناخت کا ان کے ایشوز تھے. وہ سمجھتے تھے کہ جو بھارت کی سٹوج تھی، جو حسینہ واجد تھی، وہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم تو تھی نہیں، وہ ایک سٹوج تھی، ایک بوگی تھی، بھارت کی ایک نمائندہ تھی. بھارتی پالیسیز، چاہے وہ ان کی فورن پالیسی ہو، ملٹری پالیسی ہو اور باقی فار دیٹ میٹر. اور وہاں کی بنگلہ دیش کی یوتھ نے یہ سمجھا کہ یہ تو نہ صرف اب ہماری پالیسیز چینج کرنا چاہتے ہیں، یہ تو اب ہمارا طرز حیات بھی بدلنا چاہتے ہیں. بالکل ایسے دیور فائنڈنگ ایسی ہے نا، گھر آپ کا ہو، آپ اس میں رہتے ہوں، لیکن آپ کا جو پڑوسی ہے وہ آ کے آپ کی پالیسیز، آپ کا والد بھی خاموش ہو، آپ کی والدہ بھی خاموش ہو، لیکن وہ آپ کا پڑوسی آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیسے رہنا ہے. تو بنگلہ دیش کی جو یوتھ ہے اس نے اس کو لیا نہیں ہے جی. اب پاکستان کے ساتھ جو ان کی قربتیں بڑھ رہی ہیں، دیکھیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جھوٹ بتایا گیا. وہاں پہ دیکھیں دو نیشن تھیوری نے دوبارہ جنم لیا، اور اس نے ثابت کیا کہ وہ تھیوری اس وقت بھی ٹھیک تھی اور آج بھی صحیح ہے، کیونکہ مسلمانوں کے حقوق ختم کیے جا رہے تھے. بنگلہ دیش کا جو بننا تھا، جو اس پہ بھارت بہت شادمانے بجاتا تھا کہ جی وہ دیکھیں ٹوٹ گیا ہے، تو جو ٹو نیشن تھیوری بیسڈ جو آئیڈیالوجی کی بیس تھی پاکستان بننے کی، وہ تو ختم ہو گیا. وہ ختم نہیں، وہ بیچ میں دبی رہی ہے لیکن وہ سامنے آئی ہے. تو آئی تھنک بنگلہ دیش ول ہیو مور آئیڈینٹی، مور ریکگنیشن. امیزنگ عوام ہے جی وہاں کی. بنگلہ دیش از ناٹ این آرڈنری کنٹری. امیزنگ لوگ ہیں. اب وہ ایکسپریس کریں گے اپنی ایسپائریشنز، اپنی ول کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ بنگلہ دیش کا اپنا نمبر 1 انٹرسٹ ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا، وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بنگلہ دیش کا دورہ کر رہے ہیں. وزیر خارجہ کا یہ دورہ معاشی، دفاعی اور فوجی لحاظ سے دونوں ملکوں کے لیے کس حد تک مفید ثابت ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چیزیں چل رہی ہیں. آلریڈی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکنامکس فیلڈ میں بھی کافی بات چیت ہو رہی ہے. رائس ابھی پچھلے دنوں گیا ہے وہاں پہ، جو پہلے رکی ہوئی تھی ہماری شپمنٹ. ہمارے اور بہت کولیبریشن اکنامکس. اب ملٹری میں آپ کو یاد ہوگا لیفٹیننٹ جنرل وقار یہاں پہ آئے ہوئے تھے. انہوں نے کمپریہنسو ملاقاتیں کی. ان کے چیف آف سٹاف جو تھے انہوں نے آرمی چیف سے ملے، چیئرمین جوائنٹ سے ملے، ایئر چیف سے ملے، نیول چیف سے ملے. انہوں نے GF-17 میں انٹرسٹ شو کیا ہے پاکستان کے ساتھ کولیبریشن میں. پاکستان اور بنگلہ دیش دیکھیں آلریڈی ہم اکٹھا کام کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں یونائٹڈ نیشن کے بیچ میں. تو ہماری ملٹری ٹو ملٹری ایک دوسرے کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے جی. وی انڈرسٹینڈ ایچ ادر. ہمیں ایک دوسرے کے خطرات کا پتہ ہے، سیکیورٹی چیلنجز کا پتہ ہے. تو جو ٹیررزم کی جو ڈومین ہے اس کے بیچ میں ہم ایک دوسرے کی کیپیسٹی بلڈ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں. کراس ٹریننگ میں ہمارے بہت اچھے نتائج سامنے آ سکتے ہیں. آلریڈی ہمارے آفیسرز وہاں پہ کورسز پہ جاتے ہیں، ان کے آفیسرز یہاں پہ آتے ہیں. تو پاکستان اور بنگلہ دیش ایک نیچرل الائے کے طور پہ، کیونکہ ہمارے بھی شیئر الاٹ. انفارچونیٹلی وہ بیڈ انسیڈنٹس جو بیچ میں کچھ ہوئے ہیں، اب اس کے ماضی کے اس بیگیج میں ہم رہ نہیں سکتے ہیں. وہ غلط ہیں یا صحیح ہیں اس میں ڈیبیٹ میں جائے بغیر آئی تھنک ہمیں اب جو پاکستان بنگلہ دیش کی ریلیشن شپ ہے جی ان آل ڈومینز، وہ آج کی اس جو نئی حالات ہیں ان سے آگے چلنا ہوگا جی. ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنا ہوگا، اس کے بیگیج میں دب کے دوبارہ انہی اندھیروں کی طرف واپس نہیں جانا. تو آئی تھنک ملٹری، اکنامکس، پھر پولیٹیکل ہم ایک دوسرے کے، اور سوشل جو ہے خاص طور پہ، کیونکہ پولیٹیکل کولیبریشن ہوگی تو ہم ٹیررزم کو لڑ سکیں گے. اسلامی فوبیا کا جو چیزیں چل رہی ہے، جو ہیٹ چل رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، تو بنگلہ دیش از اے میننگ فل کنٹری، پاکستان از اے میننگ فل کنٹری. اور یہ جو مڈ پاورز ہوتی ہیں نا جی، یہ جب آپس میں کولیبریٹ کرتی ہے تو ان کی سپورٹ ایک دوسرے کو اشورڈ سپورٹ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں غرض نہیں ہوتی، اس میں اتنے اپنے ذاتی انٹرسٹ نہیں ہوتے. میوچل بینیفٹس آف دا پیپل آف دس ریجن ہوں گے تو ہم بہت اچھے طریقے سے آگے چلیں. اچھا، بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے. اچھا، بھارتی میڈیا بنگلہ دیش کی جانب سے معافی اور دیگر مطالبات کو بنیاد بنا کر پاکستانی فورن سیکرٹری کے دورے کے غیر معمولی اثرات کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ڈھاکہ کے لیے ان مطالبات کی گہرائی کتنی ہے؟ کیا یہ صرف رسمی مطالبات ہیں جو اصولی موقف کا اظہار ہے، یا سنجیدہ ڈیمانڈز جن کو پورے کیے بغیر دونوں ملک آگے نہیں بڑھ سکتے؟ دیکھیے اس وقت یہ جب ریلیشن شپ کا ایک نیا دور کا آغاز ہو رہا ہے
तो मेरे ख्याल में मैं अवॉइड करना चाहूंगा इस तरह की चीजों के ऊपर कमेंट करना। ये नहीं कि मैं कमेंट नहीं कर सकता, जी। हो सकता है मेरी असेसमेंट गलत हो सकता है मैं अपनी एक असेसमेंट कर रहा हूँ और बांग्लादेश की तरफ असेसमेंट डिफरेंट, हमारी असेसमेंट डिफरेंट भी हो सकती, बट व्हाटएवर जो भी उनके मुतालबात है चीजें, ये कहीं ना कहीं तो कुछ एस्पायरेशंस या कुछ अपने होम ऑडियंस को कहीं ना कहीं डिफरेंट ग्रुप्स को किसी न किसी को एड्रेस जरूर करना चाह रहे होंगे ताकि कोई कंसर्न्स ना हो। तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। भारत तो एक स्पॉइलर है, भारत का तो टोटल काम है कि वो इस रीजन की स्टेबिलिटी के खिलाफ इस कोलैबोरेशन, क्योंकि उनका बहुत बड़ा वो उनको हजीमत उठानी पड़ी है जी। हसीना वाजिद उनके लिए ब्लैक स्पॉट अभी काइंड ऑफ स्टफ बन गया। तो आई थिंक इस डिस्कशन में जाए बगैर जो भी उनके मुतालबात है इनको सीरियसली लेना चाहिए। व्हाटएवर जो स्पेस क्रिएट की जा सकती है बेहतरी की तरफ, इसको स्कटल करने की जरूरत नहीं है, इमोशनल होने की जरूरत है। क्योंकि देखिए जी, फॉरेन पॉलिसी में जज्बात से काम नहीं लिया जाता। बिल्कुल, सेंस मस्ट प्रिवेल। अपना इंटरेस्ट देखना है, कन्वर्जेंसेस देखनी है। जंगे भी लोग लड़े हैं, हमने देखे ना, जंग भी देखी 71 की। तो अगर हम उससे निकल सकते हैं तो ये तो बहुत छोटे मुतालबात होने चाहिए जो माफी के मुतालबात है, या अगर उन्होंने 4.52 बिलियन डॉलर्स मांगे हैं जो उनके, तो आई थिंक इस पे बातचीत हो सकती है। गुड स्टार्ट है, पॉजिटिविटी के साथ देखना चाहिए और हमें उनकी चीजों की कदर भी करनी होगी और उसको एड्रेस भी करना होगा, इमोशंस, और ज्यादा इसको इन चीजों पे डिस्कशन को मेरे ख्याल में हम अवॉइड करें तो दिस इज माय रिकमेंडेशन कि बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा सर, बांग्लादेश की भारत के गिर्द घूमती खारजा पॉलिसी में आने वाली हालिया तब्दीली ने खलीज बंगाल में ताकत का तवाज़ुन काफ़ी बदला है। गुज़श्ता 54 सालों में बहर हिंद पहली बार भारत के लिए ओपन नहीं रहा। विद द पैसेज ऑफ टाइम खलीज बंगाल में इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? जी देखिए, उन्होंने बड़ा सीरियस लिया है जो डॉक्टर यूनुस की स्टेटमेंट आई थी कि वो गार्डियंस हैं जी इस खलीज बंगाल के, और जो लैंड लॉक कंट्रीज है उनके लिए एक मौके है, और सेवन सिस्टर्स की भी बात हुई। देखिए, भारत इज नॉट इंटरेस्टेड अपने लोगों की भी, खासतौर पे ये जो ईस्ट में इनकी सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं उसके बीच में भी वो उनको नफरत और हकारत की निगाह से देखता है। भारत समझता है कि जो नॉर्दर्न पार्ट है ना जी हिंदुस्तान का, जो मूदीज का है, जो उनका, तो वो कहते समझते हैं कि शायद वही मेन लैंड है जी। साउथ को या सेवन सिस्टर्स या इस तरह के जो ईस्ट के इलाके हैं इनको वो अवॉइड करता है। तो दिस इज अ वेरी सीरियस स्टेटमेंट जो डॉक्टर यूनुस साहब ने दी थी, और उनकी स्टेटमेंट में कोई शक नहीं था। वो चाइना के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, चाइना की तरफ पिवटिंग कर रहे हैं वो, इसलिए कि वो इकोनॉमिक बेनिफिट चाहते हैं ना। बांग्लादेश से अपने लिए इंटरेस्ट के लिए ये सारे काम कर रहे हैं और किसी की मलकियत तो है नहीं। इंडो पैसिफिक में इंडिया को समझने की जरूरत है कि आप वॉच डॉग होंगे तो वॉशिंगटन के होंगे। आप चाइना के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश की डेस्टिनी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना या इस रीजन के लोगों की डेस्टिनी की आप मालिक नहीं है, आप स्पॉइलर है। बुनियादी तौर पर भारत एक स्पॉइलर है जिसने अपने आप को वॉच डॉग के तौर पर पेश किया इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में, टू स्कटल द प्रोग्रेस ऑफ चाइना, और इस रीजन के इलाके के लोगों की फलाह बहबूद के वो दुश्मन है, इंसानियत के दुश्मन। वो अपने मुसलमानों के खिलाफ, अभी देखिए जी, जो भारत के अंदर रहते हैं उनके खिलाफ, जैसे अभी वक्फ बिल हो गया, हेट स्पीच वहां पे देख लें, जो पिछले सन 24 की जो रिपोर्ट आई है जितनी बड़ी है, फिर यूनाइटेड नेशन के इदारे कह रहे हैं कि यहाँ पे नफरत बढ़ रही है। तो ये हिंदुत्व की एप्लीकेशन है। मैं हिंदू मजहब को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन हिंदुत्व की एप्लीकेशन जरूर हुई है। वो चाहते हैं कि जी अखंड भारत हो, तो वो मालिक नहीं बन गया इसका। यही तो उसको अभी मैं कह रहा हूँ ना, हजीमत उठाना पड़ रही है कि वो जो चीज कर रहा है चीजें उसके अगेंस्ट होती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद महमूद साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आपके और मेरे अलावा और कौन कौन किस किस मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाज़रीन, लाइफ पार्टनर की तलाश हो या कोई घड़ी खरीदनी हो, आजकल लोग फौरी मशवरे और इंतखाब के लिए सोशल मीडिया से रुजू करते हैं, इसलिए कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब, एक्स जैसा ताकतवर सोशल मीडिया ही हमारी पसंद नापसंद का फैसला करता है। ये 5 अरब रजिस्टर्ड सारिफीन के इजहार की ताकत भी है, दुनिया की 65% आबादी के लिए फ्री स्पीच का स्टेज भी। लेकिन बदकिस्मती से सोशल मीडिया के ये प्लेटफॉर्म्स फी ज़माना दहशत गर्दी का थिएटर बन चुके हैं, डिजिटल टेररिज्म का महाज बन चुके हैं, और दुनिया के 68 बड़े दहशतगर्द ग्रुप अपने राब्तों, जंगजुओं की भर्ती, फंडिंग और नजरियात की तरवीज के लिए सोशल मीडिया ऐप्स का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि सोशल मीडिया इंतशार पसंदों, प्रोपेगेंडा करने वालों, साजिशी नजरिया साजों और हरीफ मुल्कों के खिलाफ जाली खबरों और गलत मालूमात को फैलाकर इंतशार पैदा करने की कोशिशों का जरिया भी बन चुके हैं।
ناظرین، یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پاکستان اس وقت ڈیجیٹل دہشت گردی کا سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے۔ ایک جانب دہشت گرد BLA اور TTP نے سوشل میڈیا پر ریاست کے خلاف ہائیبرڈ جنگ کا محاذ کھول رکھا ہے، تو دوسری جانب سیاسی عصبیتوں، مذہبی نفرتوں اور علاقائی تعصبات کے مارے ہوئے قوم کو سوشل میڈیا پوسٹوں کے ذریعے تقسیم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور تیسری جانب ہمارے دشمن ملک نے سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں کا طوفان برپا کر کے ہمارے نوجوانوں کو ہیجان میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کے اس چیلنج کا سامنا ہم کیسے کر پائیں گے؟ اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قومی سلامتی کے امور کے ماہر سید محمد علی صاحب۔ سید محمد علی صاحب، دہشت گرد حملوں کے کرنٹ فیز میں دہشت گرد تنظیموں کے سوشل میڈیا نیٹ ورکس خاصے متحرک نظر آ رہے ہیں۔ 2014 سے لے کر 2025 کے دوران ٹیرر اسٹریٹجی میں آنے والی اس چینج کا محرک کیا ہے؟ دیکھیں، حکمت عملی میں جو تبدیلی ہے اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس کی وجہ ایک تو بنیادی اس وقت حقیقت دنیا میں یہ ہے کہ دنیا کی تقریباً 92% آبادی جو ہے وہ سیل فون کا استعمال کرتی ہے، اور دنیا کی 2/3 آبادی انٹرنیٹ سے منسلک ہے، اور دنیا کا ہر شخص جو ہے ایوریج انٹرنیٹ کا یوز کا ٹائم 6 گھنٹے اور 37 منٹ ڈیلی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں انہوں نے اپنے پیغام کو دنیا تک پہنچانے، اپنے نیریٹو کو پھیلانے کے لیے انٹرنیٹ کو بہت اہمیت دی ہے، اور بنیادی طور پہ چونکہ انٹرنیٹ کا ایک عالمی سطح پہ کوئی گورننس کا نظام مرتب ہو نہیں سکا ہے اقوام متحدہ کے تحت یا کسی عالمی قوانین کے تحت، اس لیے کرمنل اور دہشت گرد تنظیمیں اس کا بھرپور استعمال کر رہی ہیں اپنے بیانیے کو پھیلانے کے لیے، اپنے وسائل کو بڑھانے کے لیے، لوگوں کو بھرتی کرنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور اپنے معاشی وسائل میں اضافے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عالمی سطح پہ جس طرح دہشت گردی کے خلاف ایک عالمی جنگ بڑی طاقتوں نے لڑی، تو اسی کا جو نظریاتی اور نفسیاتی پہلو ہے اس کے سدباب کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ ایک عالمی قانون کے تحت انٹرنیٹ کے ذمہ دارانہ، اخلاقی اور قانونی استعمال کو ممکن بنائیں، اور ایک ایسا عالمی قانونی فریم ورک بنایا جائے جس میں کسی بھی دہشت گرد تنظیم یا شخص کو کسی غیر قانونی کام اور بدنیتی پر مبنی اینٹی اسٹیٹ نیریٹو کو پھیلانے کی اجازت نہ مل سکے، اور اگر جو شخص اس کا مرتکب پایا جائے اس کو عالمی قوانین کے تحت قرار واقعی سزا دی جائے۔ اچھا، BLA اور TTP کے لیے کیسے ممکن ہو رہا ہے کہ وہ اپنے نظریات کے پھیلاؤ، اپنے رابطوں اور فنڈنگ کے لیے سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال کر سکیں؟ کیا یہ ہمارے ڈیجیٹل سسٹم کی لیکیج ہے، یا قانون سازی کا فقدان، یا پھر پیشہ ورانہ بدنیتی کا سامنا ہے؟ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں اب وہ ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کر رہی ہیں، لیکن اس کا واحد استعمال پروپیگنڈے کے لیے نہیں ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا اور انٹرنیٹ کا جو استعمال ہے وہ عالمی دہشت گرد تنظیمیں مختلف مقاصد کے لیے کرتی ہیں، جس میں ریکروٹمنٹ بھی شامل ہے، جس میں نوجوان نسل کی ذہن سازی بھی شامل ہے، جس میں پیغام رسانی بھی شامل ہے، جس میں فیک اکاؤنٹس کے ذریعے سے لوگوں کو ان کے مالی وسائل سے محروم کرنا بھی شامل ہے، اور بلیک اکانومی کے ذریعے سے جو مالی وسائل ہیں ان کی ترسیل بھی شامل ہے۔ تو جہاں تک انٹرنیٹ کا سوال ہے، دہشت گرد تنظیمیں بڑے پیمانے پہ، جس میں القاعدہ بھی شامل ہے اور دیگر بڑی عالمی تنظیمیں، اس سے پہلے آپ نے سنا حزب التحریر ایک دہشت گرد تنظیم سامنے آئی، اسی طرح داعش جو ہے وہ بھی اس کے اوپر انحصار کرتی ہے۔ جہاں تک TTP اور BLA کا تعلق ہے تو انہوں نے بھی ان عالمی دہشت گرد تنظیموں کے تجربے اور حکمت عملی سے استفادہ کیا ہے۔ جہاں تک بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا کسی ایک ملک یا ایک ریاست یا ایک قانون کے مکمل کنٹرول میں تو نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، چین اور امریکہ کے درمیان بھی ایک سائبر وار جاری ہے، پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی جاری ہے، اسرائیل اور ایران کے درمیان بھی جاری ہے،
تو کوئی بھی ریاست مکمل طور پہ انٹرنیٹ کو کنٹرول یک طرفہ طور پہ تو نہیں کر سکتی. کوئی شخص دنیا میں کہیں سے بھی بیٹھ کے کسی منفی پروپیگنڈے، فیک نیریٹو یا ڈیپ فیک کے ذریعے سے ایک نیریٹو مرتب کر رہا ہے. تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے کوئی داخلی سطح پہ قانون میں کمی نہیں ہے، بلکہ عالمی سطح پہ انٹرنیٹ کی مینجمنٹ اور ریگولیشن کا کوئی نظام دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف دہشت گرد بلکہ کرمنل ایلیمنٹس بھی جو ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اچھا سر، پاکستان کے لیے اس وقت دہشت گردوں کا گولی اور بارود سے سجا لڑائی کا میدان بڑا چیلنج ہے، یا ڈیجیٹل ٹیررسٹ کا تاریخی حقائق کو توڑ مروڑ کر ملکی اساسی اور نظریاتی بنیادوں پر حملہ زیادہ سنگین ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں دونوں محاذ بہت مختلف ہیں لیکن بہت اہم ہیں. یہ بات حقیقت ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ذہن سازی کی جاتی ہے، وہ جو کائنیٹک ایکشن ہیں، جو فزیکل حملے ہیں دہشت گردی کے، ان کی معاونت، اس کے لیے ذہن سازی کرنے اور فضا کو ہموار کرنے کا بہت اہم رول ادا کر رہا ہے. تو اس کا سدباب 3 اعتبار سے کرنا ضروری ہے. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے والدین کی ہے، ہمارے اساتذہ کی ہے، ہمارے دینی اور جو دیگر درسگاہیں ہیں، اسکول کالجز ہیں، ان کی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے مدارس میں اور اپنے تعلیمی اداروں میں اپنے نوجوان نسل کی کیسی تربیت کرتے ہیں، ان کی کیسی ذہن سازی کرتے ہیں، ان کی کردار اور اخلاق کی کیسے نشو نما ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی غیر محتاط، غیر ذمہ دارانہ، غیر اخلاقی کانٹینٹ کو استعمال بھی نہ کریں اور اس کے زیر اثر بھی نہ آئیں. دوسرا پہلو یقینی طور پہ قانونی ہے کہ پاکستان کی روایات، پاکستان کے دین، پاکستان کے کردار، اخلاق کے حوالے سے جو غیر مطابقت رکھنے والا منفی پروپیگنڈا ہے، ڈسٹارٹیڈ پروپیگنڈا ہے، ایکسٹریمسٹ کے اوپر مبنی جو نظریہ ہے، جو نفرتوں کو پھیلاتا ہے، قدورتوں کو پھیلاتا ہے، بدنیتی پر مبنی ہے، اس کانٹینٹ کا سدباب کرنا یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں حکومتی اور ریاستی اداروں کی بہت اہم ذمہ داری ہے، تاکہ ہم اپنے نوجوان نسل کو خصوصی طور پہ اور عوام کو اس منفی پروپیگنڈے اور ذہن سازی جو منفی انداز میں کی جاتی ہے اس سے بچا سکیں. تیسرا پہلو جو ہے یقینی طور پہ سفارتی اور عالمی سطح پہ بھی ہے کہ ہمیں عالمی سطح پہ ایک سفارتی اور قانونی فریم ورک بنانے کی ضرورت ہے، جس کے تحت ہم عالمی سطح پہ جو دہشت گرد تنظیمیں ریکوگنائزڈ ہیں UN کے اندر، ان کے ممبرز یا ان کے کانٹینٹ کو ہم کنٹرول اور ایلیمینیٹ کر سکیں، تاکہ وہ اپنے پروپیگنڈے اور نیریٹو کو دنیا کی سطح پر نہ پھیلا سکیں. اچھا سعید علی صاحب، بھارتی سوشل میڈیا پاکستان کے خلاف ڈیجیٹل وار کی بیٹل فیلڈ میں اترا ہوا ہے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان ڈیجیٹل وار فیلڈ میں اب تک اپنے حصے کے پتے کھیلنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور نہ ہی ہم اپنی کوئی ڈیجیٹل ریجمنٹ ترتیب دے سکے ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس منفی تاثر سے مکمل طور پر متفق نہیں ہوں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اب ادراک، احساس جو سوشل میڈیا کا اہم رول ہے اس حوالے سے بڑھ رہا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ بھارت کے پاس آئی ٹی کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک بڑا انفراسٹرکچر بھی موجود ہے، وسائل بھی موجود ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ ایک سائبر واریئرز کی شکل میں ایک افرادی قوت بھی موجود ہے. جبکہ پاکستان میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ حالیہ سالوں میں نوجوان نسل نے آئی ٹی کی تعلیم و تربیت میں گہری دلچسپی لی ہے، اور اب پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں کہ بتدریج تقریباً $3 ارب سے زیادہ کا سافٹ ویئر اور آئی ٹی پروڈکٹس دنیا میں ایکسپورٹ کر رہا ہے، جو کہ نہ صرف ہماری نوجوان نسل کو ایک بڑا ایک خوشحال زندگی اور ایک اچھا کیریئر آپشن پرووائڈ کرتی ہے، بلکہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ہماری ایکسپورٹ ریونیو میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے سالوں میں ہمارا جو آئی ٹی اور سافٹ ویئر کا ایکسپورٹ ہے وہ بڑھے گا. لیکن جہاں تک ہمارے نظریاتی سرحدوں کے دفاع کا تعلق ہے، ہمارے قومی استحکام، رواداری اور بردباری
اور قومی سلامتی کے تقاضوں کا تعلق ہے تو یقینی طور پہ یہ ضروری ہے کہ ہمارے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، دینی مدارس میں بھی آئی ٹی کی تعلیم صرف ٹیکنیکل اعتبار سے نہ دی جائے بلکہ اس کے قانونی، اخلاقی اور ذمہ دارانہ استعمال کے حوالے سے ایک اخلاقی تربیت کا پہلو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے تاکہ ہم ذمہ دارانہ اور اخلاقی اعتبار سے اس ٹیکنالوجی کو اس انداز میں استعمال کر سکیں کہ وہ ہمارے نوجوانوں کو اپرچونٹیز بھی دے، ان کے کیریئر کو بھی آگے بڑھائے، ہمارے ملک کی خوشحالی میں بھی اضافہ کرے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں دشمن کے منفی پروپیگنڈے اور ہمیں تقسیم کرنے اور ریاست کے خلاف نفرت ابھارنے کے ایجنڈے کو ہم سمجھ بھی سکیں، بھاپ بھی سکیں اور ناکام بھی بنا سکیں۔ بہت بہت شکریہ سید محمد علی صاحب۔ دنیا کے بلند ترین محاذ سیاچن پر پاک فوج کے اہم معرکے آپریشن چیومک کو 36 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ آپریشن چیومک بھارتی جارحیت کا جواب دینے کے لیے ایک بلند ترین چوکی پر پاکستان کے قبضے کا منصوبہ تھا۔ گو کہ چوٹی پر پہنچنے کے لیے بھارتی سائیڈ کے مقابلے میں پاکستانی سائیڈ زیادہ مشکل تھی، لیکن لیفٹیننٹ نوید الرحمان اور ان کے ساتھی ہیلی کاپٹر سے سیلنگ کرتے نہ صرف چوٹی پر پہنچے بلکہ زبردست فائرنگ کر کے پیش قدمی کرتی بھارتی سپاہ کو بھی بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ پاکستانی فوجیوں کی مسلسل فائرنگ سے چوٹی پر موجود برفانی تودہ بھارتی بیس کیمپ پر جا گرا اور آن کی آن میں سب تباہ ہو گیا۔ یہ سب کچھ اتنا ہولناک تھا کہ سیز فائر کے بعد بھارتی فوج نے چوکی پر دوبارہ سے کنٹرول کی ہمت تک نہ کی، حتیٰ کہ بھارتی بیس کی تباہی میں ہلاک ہونے والے 400 بھارتی سپاہیوں کی لاشیں بھی پاک آرمی کو نکالنی پڑی۔ آپریشن چیومک میں شریک رہنے والے بہادر سپاہیوں کو خراج تحسین کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔